अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में रोज़ा जो कि क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है, इसके बारे में हम जानेंगे। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया और इसको इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बने। लेकिन अब अल्लाह का क़ुर्ब कैसे हासिल करे, इसके कौन कौन से ज़राए हैं? उनमें से सबसे अहम और सबसे बड़े जितने ज़रिया हैं, उन ज़राए में से एक ज़रिया रोज़ा है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के बारे में, हर नमाज के बारे में अलग अलग फजीलत फरमाई है, हर इबादत की अलग अलग फजीलत फरमाई है, ख्वाह वो नमाज हो, हज हो, ज़कात हो। लेकिन रोज़े के बारे में फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा हूँ, यानी मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। हज़रात मोहतरम, रोज़ा जैसी इबादत के बारे में अल्लाह ने यह फरमाया, उसका कोई वो नहीं किया कि ये तुम्हें हम अता करेंगे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। और जब अल्लाह अता करने पर आता है तो कितना अता करेगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए रोज़ा ये क़ुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़े के ज़रिए इंसान अल्लाह का मुक़र्रब तरीन बंदा बन सकता है। अगर कोई इंसान फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करे और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन 3 दिन रोज़ा रखे, ताकि वो अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदों में शामिल होता हुआ नज़र आए। आज इंशाअल्लाह हम यही जानेंगे कि रोज़ा अल्लाह के करीब होने का, अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनने का कैसे बेहतरीन ज़रिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इंसान हैवानियत और रूहानियत का सरापा मजमुआ है। हैवानियत का मतलब नफ्स और ख्वाहिश है। अगर इंसान नफ्स का ग़ुलाम रहा और अपनी ख्वाहिश की पैरवी की तो कुरानी ज़बान में वो जालिम है और जालिम का ठिकाना जहन्नम है। हज़रात मोहतरम, कल क़यामत में उसका कोई यारो मददगार न होगा। और अगर रूहानियत की पैरवी की, जो कि अमरे रब्बी है, तो अमरे रब की अताअत करने वाले को मुती कहा जाता है और फरमा बरदार बंदों का ठिकाना जन्नत है। बदन इंसानी जो है वो इसी रूहानियत और हैवानियत के जाल में फंसा हुआ है। कभी हैवानियत गालिब आती है तो कभी रूहानियत। इस तरह अल्लाह के बंदों की 3 किस्में हैं, यानी अल्लाह के बंदे 3 तरह के होते हैं। पहला वो लोग जिन पर रूहानियत गालिब है, दूसरे वो लोग जिन पर हैवानियत गालिब है, और तीसरे वो लोग जिन पर कभी हैवानियत गालिब आती है तो कभी रूहानियत। पहले किस्म के लोग मोमिने सादिक हैं, मोमिने कामिल हैं, और दूसरे किस्म के लोग काफिर व मुशरिक हैं, जबकि तीसरे किस्म के लोग मुस्लिम कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक उनके दिलों में ईमान रासिख नहीं हुआ है। अगर ईमान रासिख होता तो ज़रूर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते और अपने तमाम आमाल अल्लाह की खुशनुदी और उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आलिशान है कि सूरह हुजरात की आयत है, इसमें अल्लाह ने फरमाया अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ते हैवानियत और शैतानियत को कमज़ोर करने के लिए रोज़े हर इंसान पर फ़र्ज़ किए। हज़रात मोहतरम, रोज़ा कैसे अल्लाह के मुक़र्रब बंदा बनने में हमारे लिए मुआविन व मददगार है, अब ज़रा वो भी समात करें। यूँ तो अल्लाह का क़ुर्ब और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए बहुत से ज़राए हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, पड़ोसियों का हक़ अदा करना, सच बोलना, जुल्म से बचना वग़ैरह। ऐसे हज़ारों काम है जिससे बंदा अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। लेकिन इन तमाम आमाल व इबादात में रोज़ा एक ऐसा बेहतरीन अमल है जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नसई की रिवायत है, इसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर रोज़ा लाजिम है, बेशक ये ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माह रमज़ान सब्र का महीना है, हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है, और यह ऐसा महीना है जिसमें मोमिन बंदे का रिस्क
بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس حدیث شریف میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: صبر، مواسات اور رزق، اور یہ تینوں چیزیں قرب الہی کے بہترین ذریعہ ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح صبر کا مہینہ، روزہ صبر اور توکل پیدا کرتا ہے۔ کھانا پینا اور دیگر لذیذ چیزوں جو کہ سامنے ہمارے ہوتی ہے، سامنے موجود ہوتی ہیں، مگر اللہ کی محبت میں ان ساری چیزوں سے بندہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو نصف ایمان کہا ہے۔ اب غور کریں تو معلوم ہوگا کہ روزہ دار کامل ایمان والا ہوتا ہے اگر واقعی اس نے روزے کا حق ادا کیا ہو، اس لیے کہ صبر نصف ایمان ہے جو روزہ رکھنے سے بندے کو حاصل ہو چکا ہے۔ اور جب افطار کے وقت اللہ کی دوسری نعمت حاصل ہونے پر بندہ شکر بجا لائے گا تو یہ نصف ایمان ہوگا۔ اس طرح روزہ دار کو کامل ایمان حاصل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح روزہ کا مہینہ یعنی رمضان کا جو یہ مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دانا پانی کی لذت، یعنی جب انسان دانا پانی کی لذت ہر اس شخص سے پوچھو جسے بھوک پیاس نے نڈھال کر رکھا ہو، ایک بھوکا ہی بھوک کی شدت و تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے امیر و غریب سب پر ایک مہینے کا روزہ فرض کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا کر دیا تاکہ ایک دوسرے کی تکلیف اور دکھ درد کو سمجھے اور انہیں بھی اپنے رزق میں شریک جانے۔ حضرات محترم، اسی طرح ہر مومن بندے کے لیے خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ غربا کے رزق میں اضافہ ہر کسی پر ظاہر ہے، لیکن امیروں کے رزق میں اضافہ ہونا یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رزق کا مطلب صرف کھانے پینے اور دنیاوی لذت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ آپ کو دے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ان کے معاش میں اضافہ نظر نہیں آتا، لیکن ایمانی رزق میں ضرور اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ روزہ قرب الہی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ کیوں ہے، تو اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ قرب کی پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے علاوہ جتنے اعمال ہیں سب میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریا کا دخل بالکل نہیں ہو سکتا اور جسے صرف بندہ اور اس کا رب ہی جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اسی طرح دوسرا جو اس کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی کیسے یہ قرب الہی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ، دوسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ جب بندہ روزے کو اللہ کے رنگ میں، یعنی روزہ بندے کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے جس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سمدیت ہے، یعنی بے نیازی۔ وہ کھانے پینے، بیوی بچے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ رمضان کے مہینے میں بندہ مومن روزہ رکھ کر دن کے کچھ حصے میں اپنی طبعی ضروریات یعنی کھانے پینے اور دیگر لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا وہ اللہ کی صفت سمدیت کا مظہر ہو جاتا ہے اور سمدیت کے رنگ میں وہ رنگ جاتا ہے۔ اسی طرح قرب کی تیسری وجہ یہ کہ روزہ شیطانی وسوسوں سے دور اور ذل رحمانی سے قریب کرتا ہے، کیونکہ روزے میں صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے رہنا اور اپنی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور بھوک خدا کی بارگاہ میں یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں داخلے کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، تم بھوک کے ذریعے شیطان کے راستے کو تنگ کر دو۔ صوفیاء کرام اسی لیے اپنے مریدین کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ شیطانی راستے سے دور ہو جائیں اور رحمانی انوار و تجلیات حاصل ہو سکے۔ جب تک دل گناہوں سے آلودہ رہتا ہے وہ اللہ کے انوار سے روشنی حاصل نہیں کر پاتا۔ حضرات محترم، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بھوک دل کو صاف اور خواہش کو مردہ کرتی ہے اور دقیق علم سکھاتی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، سیراب ہو کر پانی پیا، تو میں نے ضرور اللہ کی نافرمانی کی یا نافرمانی کا میں نے ارادہ کیا۔ قرب کی چوتھی وجہ یہ کہ قیامت کے دن جب بندوں کا حساب لیا جائے گا اس کے ذمے
دنیا میں لوگوں کے جو حقوق ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ حقوق حقداروں کو دلوائے گا، تو ان حقوق کے بدلے میں بندے کی دیگر عبادات دی جائے گی، یہاں تک کہ عبادتوں میں صرف روزہ باقی رہ جائے گا۔ اگر ابھی بھی حقوق ادا نہ ہوئے ہوں گے تو اللہ محض اپنے فضل سے لوگوں کے حقوق ادا کرے گا اور روزے کے بدلے اس مجرم شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ روزہ کے علاوہ بندے کا ہر عمل گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ روزہ میرا حق ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار نے محض میرے لیے اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو چھوڑ رکھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بندے کے نیک و بد اعمال فرشتے لکھتے ہیں اور اس کی جزا بھی ظاہر ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کا بدلہ اللہ نے چھپا رکھا ہے، جو روزے کی عظمت و اہمیت کو بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے روزہ دار کی قربت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ کسی کو نہیں معلوم جو ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا دی گئی ہیں، یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے۔ بعض بزرگوں نے اس عمل سے مراد روزہ لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ انا اجزا بھی پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ ہے اور قرب الہی کے لیے اس سے بڑی بات اور آخر کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اپنا مقرب بندہ بنائے۔ حضرات محترم، یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے اور روزہ جیسی عظیم نعمت جو ہم کو عطا فرماتا ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے اور روحانیت کو غالب کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بنتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے روزے کا ہم اہتمام کریں۔ رمضان کا مہینہ ہی نہیں، رمضان کے مہینے کے علاوہ 12 مہینے میں ہم کم سے کم ہفتے میں 1 سے 2 دن 3 دن روزہ ضرور رکھیں، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔